رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر اگر آپ مسجد جائیں اور ایک آیت سیکھ لے کلام اللہ شریف کی 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ ایک یہ کہ ہم 6 رکعت پڑھ لیں، ایک ہے 100 رکعت نوافل کا ثواب مل جائے اور وہ ایک آیت پر ملے گا۔ اجتماعی اعمال زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سمندر کی طرح ہے، انفرادی اعمال قطرے کی طرح ہے۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس وقت دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی اس میں اور پوری دنیا میں مسلمان اور کافر سب سے زیادہ جو لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں وہ کامیابی کے لفظ پر ہے کہ اس وقت انسانیت کامیابی کی تلاش میں، کامیابی کہا کیا ہے، کیسے ملے گی، کامیابی کس چیز میں؟ تو تبلیغ کے اندر بھی سب سے زیادہ یہ بات کہی جاتی ہے، اور مجھے تبلیغ میں جو سب سے زیادہ جس چیز سے فائدہ ہوا ہے وہ ہے کامیابی اللہ کے حکموں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں۔ اس جملے سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت تبلیغ میں اور پوری دنیا میں مسلمان اور غیر مسلم جس لفظ پر سب سے زیادہ جس عنوان اور مضمون پہ بات کر رہی ہے، کامیابی کیا ہے، کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، کامیابی اللہ نے کس چیز میں رکھی ہے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں نا، جو غیر مسلم ہے وہ ویسے کامیابی کی تلاش میں۔ تو ایک دفعہ میں تلاوت کر رہا تھا تو مجھے اس کے بارے میں 11 آیتیں ملی، تو میں اس وقت جو 11 آیتیں ہیں وہ تو نہیں سنا سکتا ہوں، لیکن 3 جگہوں میں کامیابی کے حوالے سے بات کر لوں گا۔ 3 جگہوں میں، ایک آخر میں تشکیل کے طور پہ ہو جائے گی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہ ہے کہ آیت سیکھیں گے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ ایک دوسرے جو ہے کامیابی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات 5 آیات ہے، تو 5ویں آیت میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہ 5 آیتیں سیکھیں گے 500 رکعت ہو جائیں گے، تو 600 ہو گئے۔ اور تیسرا جو ہے سورہ لقمان کے اندر 5 آیات ابتدائی، اس کے آخر میں بھی 5ویں آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو اس طرح قرآن پاک کے اندر مجھے 11 آیتیں ملی، لیکن اس وقت جو ہے ہم وہ ساری یعنی 11 مقامات، لیکن جو اس میں سے 3 مقامات ہے تو یہ 11 آیتیں ہو گئی اور 1100 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اللہ ہمارے مقدر فرمائے اور آخرت میں ہمیں یہ ثواب نصیب کرے۔ ہم سب سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت کر لے کہ اللہ تیری رضا کے لیے سن رہا ہوں، اللہ اپنے پسند کے مطابق کہنے سننے والا بنا دے، اور یہ نیت کر لے، یہ طور سے تصور کرے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر عمل کو 6 صفات سے کرنا ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ایمان و یقین کے ساتھ ہو، فضائل کے استحضار کے ساتھ ہو، اور اس دھیان کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چلتے پھرتے یہ پڑھا کرو اللہ سمیع اللہ بصیر اللہ علیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سمیع ہے، جو کچھ ہم کہہ رہے سنتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کامیابی کیا ہے، کیسے ملے گی، تو اس کے بارے میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو دوسری صورت ہے اس کے شروع میں کامیابی اور ہدایت، تو تبلیغ میں یہ 2 باتیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہدایت کیسے ملے گی، ہدایت کن کو ملے گی، ہدایت کہاں سے ملے گی، تو ہدایت کیسے ملے گی، تو ہدایت کے بارے میں تبلیغ میں بہت محنت اور بات ہوتی ہے، اور ایک جو ہے کامیابی، اور اللہ نے دونوں چیزوں کو جوڑ دیا ہے یہ 2 مقامات پر، ہدایت اور کامیابی کو۔ تو اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو الف لام میم میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اس کا معنی اللہ جانتے کہ میں جاہل ہوں، اللہ میں نہیں جانتا، آپ جو علم سکھائیں گے اور آپ نے جو علم نازل کیا ہے اور علماء ربانی ہمیں بتائیں گے، اس علم کی ہم تصدیق کریں گے، ہم نہیں جانتے، اللہ عالم بمرادی۔ تو الف لام میم سے اپنے جہالت کا اقرار کرایا جاتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ عالم ہے، علیم ہے، علام ہے اور عالم ہے۔ تو یہ 3 نام تو اللہ کے قرآن میں ہے، عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور، علام الغیوب، اور اللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والے، یہ بات حدیث میں ہے۔ تو اللہ کے 3 نام تو قرآن میں کہ اللہ ہی
تو اے اللہ میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں. تو اسے ایک دعا ہے حضرات نیک لوگ کرتے ہیں، اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم. دوسری بات یہ فرمائے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو جب بھی اللہ کی بات سنے، قرآن کی بات سنے، تو دل میں کہیں اس بات میں کوئی شک نہیں. جب بھی قرآن پڑھے تو پہلے کہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب بسم اللہ کے با سے لے کے والناس کے سین تک، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تیسری بات ھدی للمتقین، کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. پرہیزگار کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنے فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے جو حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ، حرام گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، ایمانی شعبے کو حاصل کرتے ہیں، کفر نفاق کی باتوں سے بچتے ہیں. بظاہر میں یہ بات بہت مشکل ہے، یہ کیسے ملے، یہ تقوی کیسے ملے؟ اس کے بارے میں آخر میں جب اولئک هم المفلحون کی بات ہوگی انشاءاللہ وہاں پہ بات ہوگی، یہ کیسے ملے یہ ہدایت، یہ تقوی. خیر، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. چوتھی بات یہ جو متقی پرہیزگار ہے، اس کی تعریف کیا ہے، پہچان کیا ہے، صفات کیا ہے؟ پہلی صفت وہ ہے جو بن دے کے اللہ پر ایمان رکھتے، بن دے کے چیزوں پر ایمان رکھتے. الذین، جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے بالغیب، بن دے کی چیزوں. جنت جہنم کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، قبر آخرت کے اچھے مناظر. آج کل ویسے اب یہ ڈاکٹر صاحب بیٹے اگر میری بات غلط ہے تو تصحیح کر دیں گے، صحیح ہے تو سر کے اشارے سے. آج کل ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی بہت ہے. آج کل جنت زیادہ پڑھا کرو، اللہ سے ملاقات زیادہ پڑھا کرو، اللہ کا دیدار زیادہ پڑھا کرو، جنت کے باغات زیادہ پڑھا کرو. یہ جو سورہ رحمان کا آخری رکوع نہیں ہے، جس کو ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی ہو، یہ آخری رکوع پڑھا کریں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. وہ پوری سورہ واقعہ کا نا وہ پہلا رکوع. تو یہ مقربین کو کیا ملے گا؟ پھر دعا کرے اللہ اپنے فضل سے مقربین میں شامل کر. لیکن مقربین میں کیسے شامل ہوں گے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اس سب کا جواب آخر میں ہے. تو وہ جو ہے انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ اللہ کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یؤمنون بالغیب، اور ایمان بالغیب کیسے ملے گا، اس کا بھی انشاءاللہ یہ سب کا جواب ایک ہی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک مدد فرمائے. پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے بھائی موبائل دیکھ رہے ہیں نا، السلام علیکم، ایسے گزارش ہے کہ موبائل بعد میں دیکھیں. تھوڑا سا خوش طبی کر رہا ہوں، ماشاءاللہ اچھے نوجوان ہیں. جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ 50,000 سال تک عرش کا سایہ دیں گے. کتنا؟ 50,000 سال ہے. 50,000 سال کتنے ہوتے ہیں؟ 500 صدیاں. 500 صدیاں. تو اس لیے یہ جو نوجوان ہے یہ بڑی قیمتی ہے. ہم تو اب یہ داڑھی سفید ہے لیکن یہ برون، میڈیم برون اولیویا کلر نمبر 3 ہے. تو اس لیے ہم لوگ تو بس جا رہے ہیں. مدینہ منورہ میں جس کی 40 سال عمر ہو جاتی ہے نا، ہمارے القرآن میں لکھا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ. قرآن کی ایک آیت کا جملہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی عمر، سعادت مندوں کی عمر 40 سال کو پہنچ جاتی ہے، پھر وہ ایک دعا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. وہ لمبی دعا ہے، مولانا سکھائیں گے آپ کو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں جس کی عمر 40 سال کو پہنچ جاتی تو وہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے لیے بہت کچھ کر لیا، اب آخرت کے لیے. تو میرے تو 40 کے اوپر بھی 5 سال زیادہ ہو گئے نا، 45 ہو گئے. تو ہم نے اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ کر لیا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، جو پرہیزگار ہے، جن کو ہدایت ملے گی، وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں. اور نماز کے قیام میں یہ شرط ہے کہ فرائض واجبات سنت کے مطابق نماز پڑھے. فرائض واجبات کا اہتمام کرتے ہوئے سنت کے مطابق جو نماز پڑھے گا، مفسدات مکروہات سے بچتے ہوئے نماز قائم کرنے والا. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ خیر اللہ حاصل کر دیں گے انشاءاللہ. ایک ہی سبب ہے، ایک ہی حل ہے. تو اللہ پاک ہمیں بس یہ دعا زیادہ کر اللہ قبول فرمائے، اللہ قبولیت عطا فرمائے. مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے استاد ہیں. ہم نے تو اعزازی طور پہ ان سے پڑھا ہے، وہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے قبولیت مانگو. جب فوج والے قبول کر لیں گے نا تو پھر وہ آپ کو گھر بھی دیں گے، وردی بھی دیں گے، اسلحہ بھی دیں گے. یعنی جو بھی سرکاری خزانے والے پہلے کی. اب تو سنا ہے کہ سرکاری نوکری بھی ختم ہو رہی، پتہ نہیں سچ جھوٹ کا. اچھا ایک بات بتاؤں، یہ جو ہے نا مجھے یہ سوشل میڈیا کے سچ جھوٹ کا پتہ نہیں چلتا ہے. سچ کیا ہے اس میں، جھوٹ کیا ہے. اس لیے وہ کوئی اخبار پڑھ رہا تھا کہ کیا کر رہے ہو، کہا بس جھوٹ میں سے سچ تلاش کر رہا ہوں. تو کوشش یہ فرمائیں
کہ بجائے جو ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ان سوشل میڈیا کا وقت ہے، وہ وقت کس کو دیں؟ مسجد کو دیں، تبلیغ میں دیں۔ خیر، میں اپنی بات کر رہا تھا، وہ یقیمون الصلاۃ۔ تو پھر فرمایا کہ جو ایمان بالغیب اور نماز قائم کرنے والے، یہ تو پرہیزگار ہے۔ کوئی اور صفت کا ہے، وہ صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں۔ جو ہم نے دیا ہے، پہلے اللہ دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو غنی ہے، مغنی ہے، بے نیاز ہے، صمد ہے اور غنا، تو یہ پھر خرچ کرنے کا اللہ حکم کیوں دیتے؟ جواب یہ ہے کہ وہ آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو خرچ کرے گا اللہ اس کو بدلہ دیں گے۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کو بدلہ دیں گے۔ سوال یہ کہ اللہ تو بڑے غنی ہے، تو خرچ کرنے کا حکم کیوں دیے؟ یہ اس کو علماء کہتے ہیں، یہ 2-3 علماء بیٹے خبر بمان اچھا، یہ تو خبر ہے کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے دیے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرو۔ تو یہ علمی اصطلاح ہے، خبر بمانا ٹرم ہے، خبر بمانا انشاء۔ یہ حکم کیوں دیا؟ جواب یہ یا ابن آدم انفق وانفق علیک، کہ میرے بندے خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ اللہ تم پہ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے فرمایا، یہ دیکھو یہ کتیا کے نا 7-8 بچے بھی ہوتے ہیں، بکری کے زیادہ کتنے ہوتے ہیں؟ 2-3-4 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں؟ 2 عام ہوتے ہیں نا، 1-2 عام ہوتے ہیں، کبھی کبھی 3 تو بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، تو کتوں کی بھی ریوڑ دیکھیں کہ نہیں، بکری قربان ہوتی ہے، خرچ ہوتی ہے اللہ کے نام پہ، تو اللہ اس میں برکت دیتے ہیں۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خرچ کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ محبت دینا چاہتے ہیں، اپنا نیکی کے کمال درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اچھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خرچ کرنے کا حکم کیوں دیتے؟ جواب یہ کہ وہ آپ کا مال ڈبل کرنا چاہتا ہے۔ وما انفقتم وما آتیتم من زکاۃ تريدون به وجه الله فاولئک هم المضعفون۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو زکوٰۃ پابندی سے دے گا، پورا دے گا، مستحق کو تلاش کر کے دے گا، اللہ کی قسم اگلے سال اس کا مال ڈبل ہوگا۔ اللہ کی قسم اس کا اگلے سال مال کیا ہوگا؟ ڈبل ہوگا۔ اب جس کا مال ڈبل نہیں ہوا ہے نا، یا مال ناجائز ناپاک حرام ہے، یا پھر پورا زکوٰۃ نہیں دیا، یا پھر مستحق کو تلاش نہیں کیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن میں شک۔ ذالک الکتاب لا ریب، وہ تو اللہ مال ڈبل کرنا چاہتے ہیں، وہ تو آپ پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ کی قبر میں میرے چھوٹے ماموں گئے نا، تو بلال رضی اللہ عنہ کی قبر ہے نا شام میں، تو اس کی قبر پہ لکھا ہے انفق یا بلال ولا تخش من ذل عرش اقلال، اے بلال خرچ کرو، عرش والے سے کمی کا خوف نہ رکھو۔ تو میرے قابل احترام وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آج کلام اللہ شریف میں شکوک و شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کیوں نہیں ہے؟ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کیوں نہیں ہے؟ ایمان بالغیب نہیں۔ ایمان بالغیب کی کیفیات حاصل کیوں نہیں ہو رہی؟ اقامت صلاۃ نہیں۔ اقامت صلاۃ کیوں نہیں؟ انفاق نہیں۔ مولانا امام الاولیاء شیخ التفسیر مولانا لوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نفاق کا مرض انفاق نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے سورہ منافقون میں آتا ہے وہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ میراث وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یعلمون۔ کہتے ہیں یہ منافقین کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہیں ان پہ خرچ نہ کرو تاکہ یہ بھاگ کے چلے جائیں۔ کہتے زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں، لا یفقہون، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی کیفیت سے بچائے کہ لا یشعرون میں چلے جائے، لا یعلمون لا یفقہون میں چلے جائے۔ یہ ایک بڑی سزا ہے، عذاب ہے دنیا کا، اللہ اس عذاب سے ہمیں بچائے۔ کہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب انفاق کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے. تو پھر قرآن پڑھے گا. اور آپ یقین جانیں میرے دل میں ایک دکھ ہے، درد ہے، وہ یہ ہے اللہ کی قسم اگر مسلمان فضائل صدقات کے پہلے حصے پر عمل کرے تو کبھی غریب نہیں ہوں گے. غنا اللہ دیں گے اور اللہ بقا دیں گے ان کی عزت محبت کو. لیکن دنیا فانی ہے، فانی بقا ہوگا. آخرت باقی ہے، ابدیہ سرمدیہ زندگی ابدی بقا دیں گے اس کی عزت، اور اللہ انہیں عزت دیں گے. یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہے انفاق کے ساتھ. لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ تو فرضین وراثت کے احکامات پہ عمل ہے، نہ فرضین زکوٰۃ کے احکامات پہ عمل. اور زکوٰۃ اس پہ تو بیچ میں لطیفہ ہی سنا دوں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، حقیقت تقویٰ کتاب ہے. فرمایا ایک آدمی رو رہا تھا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کتا مر رہا ہے. کتا کیوں مر رہا ہے؟ کہا بھوک سے مر رہا ہے. اور ساتھ دے گا ایک بوری روٹیوں کی بری ہوئی. کہا ایک روٹی تو دے دو. کہا نہیں، روٹی تو میں نے پیسوں کی لی ہوئی تھی، آنسو تو مفت ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو 82 مرتبہ اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اقمنا الصلاۃ، اقیم الصلاۃ ہے تو 7 وآتوا الزکاۃ ہے، وآتینا الزکاۃ یؤتون الزکاۃ. تو جو نماز نہیں پڑھے گا جو مفت ہے تو سنا ہے زکوٰۃ میں تو پھر مال بھی جاتا ہے. تو خیر تو وہ یہ ہے کہ آنسو تو مفت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عظمت وحی سے، وحی کی عظمت، اللہ کی بات، یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پہ نازل ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان لیتے ہیں جو تورات و انجیل میں، اگرچہ مسخ شدہ ہو گیا لیکن اس زمانے میں جو نازل ہوا تھا وہ صحیح. اور پھر فرمایا کہ یہ ساری باتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ وہ بالآخرت ہم یوقنون، کہ جو آخرت پر یقین لاتے ہیں. اب آخرت کا یقین کیسے حاصل ہو یہ سوال ہے، وہ آگے جواب آئے گا. تو بہرحال اللہ نے فرمایا جس میں یہ 5 باتیں ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، وہ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہے. اور کامیابی شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کامیابی غنا، بقا اور عزت کا نام ہے. فضائل صدقات میں لکھی ہوئی بات ہے. کامیابی، بقا، غنا اور عزت آج ہاتھ کی مالداری اور دل کی مالداری، ان 5 صفاتوں کی کمی کی وجہ سے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو غریب ہے یؤمنون بالغیب بھی سیکھ لے گا، طریقہ ہے. ہدی للمتقین بھی سیکھ لے گا، طریقہ ہے. عرض کریں گے، بلکہ سورہ لقمان کی آیتیں چھوڑ دیتا ہوں، ولتکم پہ آیا جاتا ہوں تاکہ تشکیل قریب ہو جائے. اللہ تشکیل مقدر فرمائے، کامیاب فرمائے، قبول فرمائے، اپنے پسند کے مطابق دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے. تو وہ یہ ہے، ارادہ تو وہ بھی تھا لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہوں. وہ نماز قائم کرنے کی محنت بھی کر لے گا، ایمان بالغیب کی بھی. انفاق، تو دعوت دینے والے کو بھی الدال الخیر کفایل. میں حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ سنا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر بیان کے شروع میں جو ایک یا بیان کے درمیان میں الدال الخیر کفایل ضرور پڑھتے تھے، ضرور. اور مسند احمد میں روایت مسند الامام الاعظم میں، مسند الامام الاعظم امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدال والخیر کفایل، نیکی کی طرف بلانے والا ایسے جیسے خود کرنے والا. تو خیر اب آتے ہیں دوسری جگہ مقام جس میں کامیابی کا ذکر ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اللہ اس جماعت میں ہمیں بھی شامل کرے. اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں سے ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے. کہا تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ کہا اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں جو سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے ذکر کیا اور جو اس آیت کے آخر میں شروع. کہا تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جس کا اللہ نے وعدہ کیا اور جس کے بارے میں مسلمان اور غیر مسلم پریشان ہیں اور بولتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے کس چیز پہ؟ لفظ کامیابی پر، اور تبلیغ میں بھی. تو تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. تو پہلا کام وضاحت عرض کروں. دوسرا کام وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے. تو کیا ملے گا؟ اولئک هم المفلحون. فرمایا یہی لوگ کامیابی. تو مولانا نذر الرحمن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ سب سے پہلے جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی دے گا، پھر پل صراط پہ پار کرنے کی کامیابی دے گا، یہ بنے گا.
اور پھر میدان محشر کی 500 صدی، یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا 50,000 سال جو قرآن میں، لیکن 50,000 سال کتنے بندے؟ 500 صدی مستقبل کی کامیابی، اور پھر قبر کی کامیابی دے گا، پھر موت کے تکلیف سے بچنے کی کامیابی آخر میں دنیا کی بھی دے گا۔ الدنیا ذل الآخر، دنیا آخرت کا سایہ ہے، پہلے یہ مسجد بنے گی پھر اس کا سایہ ہوگا، مسجد ہی نہ بنی ہو تو سایہ کیسے آئے گا؟ تو پہلے آپ کی آخرت بنائے گا اللہ، پھر دنیا بھی آخرت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، فرمائے اولئک هم المفلحون، تو کوئی کہے تبلیغ کیا ہے؟ کہا تبلیغ تو کامیابی کا راستہ ہے، یہ سارے صفات اللہ دے گا، یہ سارے صفات، لیکن اگر آپ زندگی میں 4 مہینے لگا لیں، سال میں چلہ لگا لیں، مہینے میں 3 دن اور روزانہ ڈائی، یہ محنت کریں گے، یہ ساری صفات اللہ دے گا، ہدایت بھی دے گا، تقوی بھی دے گا، ایمان بالغیب بھی دے گا، اقامت صلاۃ نماز اللہ یہ بھی دے گا، انصاف کا جذبہ بھی پیدا کرے گا، عظمت وہی بھی دے گا، آخرت کا یقین بھی دے گا، ہدایت بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا۔ تو اب میں چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹی بات کہتا ہوں اور اسی پہ 2-4 منٹوں میں تشکیل، میں تو آپ سے 3 دن کا سوال کرتا ہوں، تھوڑے سے 3 دن۔ تو مولانا احسان الحق صاحب نام رکھا تو فرماتے کچھ فضائل بتاؤ، ڈنڈا نہ مارو۔ تو فضائل یہ ہے، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا دنیا وما فیہا سے بچو۔ حدیث پاک میں آتا ہے یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواہ، اللہ کے راستے میں ایک دن گھر کے 1000 دنوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن اللہ کے راستے میں گھر کے 1000 دنوں کی عبادت سے بہتر۔ اور حدیث میں آتا ہے مجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ و دخان جہنم، اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں ایک جسم پہ اکٹھا نہیں ہوتا، صرف اپنے ایمان کی تر و تازگی کے لیے اور اپنے مسلمانوں کی فکر کے لیے، اپنی اصلاح کی نیت سے، دوسرے کی اصلاح کی نیت سے، صرف مہینے میں 3 دن یہ میرا عمل ہو مستقل۔ ابھی اس وقت حضرات تو فرماتے ہیں نا کہ سال بیرون کے لیے کون تیار ہے، ویسے آپ سے گزارش ہے آپ میرے لیے دعا کریں، میرے عربستان کفرستان 2 سال رہتے، ہم تو آپ سے مطالبہ کرتے 3 چلوں کا پہلی فرصت میں، ہمارے 3 سال ہیں، تو 3 سال اللہ میں قبول کرے اور کامیاب کرے، پسند فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے بار بار اللہ سے قبولیت۔ حاجی دلاب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ ہر بیان کے بعد تشکیل کرتے تھے، میں تحصیلدار تھا جا نہیں سکتا تھا، تو فرمایا جو کسی کے لیے دعا کرے گا وہ چلا جائے گا، اس کو بھی اللہ خروج کا ثواب دیں گے۔ میں بڑا خوش ہوا، وہ بھی نام لکھتے تھے، میں بھی لکھتا تھا، میں تہجد میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا جنہوں نے ارادے کی، جب وہ چلے جاتے مجھے بہت خوشی ہوتی کہ اللہ نے میری دعا قبول کی، اللہ مجھے خروج کا ثواب دیں گے۔ فرمایا کہ دعائیں کرتے کرتے اللہ نے مجھے بھی قبول کر دیا، اصل چیز قبولیت ہے۔ تو دیکھو آپ نے 4 اعمال کرنے ہیں، اس کامیابی ہدایت کی ساری نعمتیں حاصل کرنے کے لیے آخرت کی یقین صرف 4 ہے۔ پہلے ارادہ کرنے نے، وہ ہمارے پاس بنگلہ دیش کی جماعت آئی تھی، تو ہم ایسے نوجوان تھے، تو انہوں نے ایسا جذباتی بیان کیا، ظاہر بات ان کی اخلاص قربانی تھی اصل، تو وہ میں نے جذبے میں آ کے کہا 1 سال کا ارادہ، تو سارے ہنس پڑے، کہتے پہلے 4 مہینے لگاتے پھر سال لگانا پڑتا، سارے ہنس پڑے، 50-60 آدمی بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا نہیں میرا جذبہ 1 سال کا، تو پھر اللہ کی شان ہماری 4 مہینے لگی، اس لیے میں تبلیغ ابھی تک آئی ہوں، پہلی پھر سال ہی لگا۔ تو وہ یہ ہے آپ سے یہ گزارش ہے کہ پہلے تو ارادہ ہے، انما الاعمال بالنیات من ہم بہا، یہ وعدہ نہیں ہے، ارادہ ہے، تو پہلے ارادہ، پھر دوسرا کام ہے دعا، اور تیسرا کام یہ کل جماعت اثر تک کدھر ہوگی یا مغرب تک؟ کل اثر تک یا زور تک؟ زور تک، زور کی نماز پڑھ کے یا پہلے یا 11 بجے تک؟ ہاں جو بھی، تو ابھی آپ کے پاس ان کی عشاء فجر کی نماز ہے، تو ان 2 وقتوں میں بیٹھنے اس کو نصرت کہتے ہیں۔ تو ارادہ، دعا، نصرت، اور مولانا صاحب قدام برکاتہ فرماتے قبولیت کے لیے جو 4 اعمال ہیں، اب جو باتیں آپ ان سے عشاء کے یا جو پہلے سنی یا فجر میں سنیں گی، اس کی دعوت